جانے کس منزل میں تھی دیوانگی بہلول کی، جانے کس منزل میں تھی دیوانگی بہلول کی، جانے کس منزل میں تھی دیوانگی بہلول کی، کر دیا جنت میں گھر نیلام اٹھتے بیٹھتے، بھیج کر بچے کو کہتی ہے عزا خانے میں ماں، بھیج کر بچے کو کہتی ہے عزا خانے میں ماں، سیکھ لگا دین کے ہے کام اٹھتے بیٹھتے، بھیج کر بچے کو کہتی ہے عزا خانے میں ماں، سیکھ لگا دین کے ہے کام اٹھتے بیٹھتے، عزا خانے میں مل جائے گا روحانی سکون، عزا خانے میں مل جائے گا روحانی سکون، تھک گیا مسجد میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے، جب آنسوؤں کا تارا پڑھوں گا 4-5 بند بس، جب آنسوؤں کا تارا یہ کہا تھا ایک شیر بہلول والا شیر ایک بند ہو گیا اب نہیں ٹھیک بنے گا، جانے کس منزل میں تھی دیوانگی بہلول کی، جانے کس منزل، جانے کس منزل میں تھی دیوانگی بہلول کی، کر دیا جنت میں گھر نیلام اٹھتے بیٹھتے،
احتراماً ہٹ گئی زہرا کھڑی رہتی اگر احتراماً ہٹ گئی زہرا کھڑی رہتی اگر مستقل پیغمبر اسلام اٹھتے بیٹھتے حضرات، جس کلام کی خواہش کی گئی ہے پیش کرنے چل رہا ہوں، 4-5 شعر ملاحظہ کر لیں خاص طور سے۔ جی بالکل، 4 یا 5 شعر تھک بھی چکا ہوں۔ جب آسماں کا تارا پلکوں پر جھل ملایا جب آسماں کا تارا جنت سے پھر سے پڑھا جب آسماں کا تارا پلکوں پر جھل ملایا جنت سے جنت سے کوئی لینا رومال لے کے آیا ان کے جائے کام میں لے جا کے کام سے ان کو پڑھا کر دلا دے۔ رومال فاطمہ کا حقدار ہے اکیلا رومال فاطمہ کا حقدار ہے اکیلا بھولے سے بھی نہ سمجھے حر کو کوئی پرایا اترا علی کے در پر تارا تو بولا سورج
اترالی کے در پر تارا تو بولا سورج پروردگار مجھ کو تارا نہ کیوں بنایا سیکھا تھا گر نبی سے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا گر نبی سے انگلی پکڑ کے چلنا سجدوں کو پاؤں چلنا شبیر نے سکھایا مجلس کا جو تبارک بچوں سے گر گیا تھا مجلس کا جو تبارک بچوں سے گر گیا تھا پلکوں سے اپنی آنکھیں جبریل نے اٹھایا بعد عباسیہ اس کے بعد جناب نجیب الہ آبادی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آفتاب نظامت جناب نجیب الہ آبادی صاحب. انجمن حیدریہ منیار پور سلطان پور منظوم نذران عقیدت بارگاہ سید الشہداء میں پیش کر رہی تھی. صاحب بیاض محترم عابد حسین صاحب سلام کے سائے میں انجمن بہترین شعر پیش کر رہی تھی. انجمن حیدریہ منیار پور سلطان پور. انجمن کے دستے سے گزارش ہے کہ سینہ زنی کرتے ہوئے آگے کی منزلوں کو طے کریں اور انجمن حیدریہ کے فوراً بعد مولانا موصوف سید قلب عباس صاحب قبلہ کی نورانی تقریر ہوگی اور اس کے بعد ہماری میزبان انجمن عباسیہ رانی منڈی الہ آباد کے ارکان سے گزارش ہے کہ وہ وضع خانے میں پہنچ جائیں. گفتگو کر رہے تھے محترم
आबिद हुसैन साहब शेरों के ज़रिए से शायर आवाज़ दे रहा है, आज़ादार के हवाले से, इन मातमदारों के हवाले से कि शय शम्मा बढ़ाएं तो वफा और बढ़ेगी, तारीकी में ईमा की ज़िया और बढ़ेगी, गर ज़िक्र हुसैनी पे लगाई गई बंदिश शब्बीर के मातम की सदा और बढ़ेगी। शब्बीर के मातम की सदा। या अली, आज हमसे मुतालिबा है अज़्म और हौसले का। ये हौसला अबू तालिब के खानदान में है, ये हौसला अबू तालिब के खानदान में है। अंगूठा चूसता बच्चा भी इम्तिहान में है और नबी के दी को कोई तीर छू नहीं सकता। गुलूए असग़रे बेशीर दरमियान में है और ख्याल छोड़ दो इस कौम को मिटाने का, ख्याल छोड़ दो इस कौम को मिटाने का। यह कौम हजरत अब्बास की अमान में है, यह कौम हजरत अब्बास की अमान में है। या अली, या अली, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। आली, आली। यकीनन मैं यहाँ के लिए मेज़बान हूँ, बस बहुत शुक्रिया। मैं फ़ख्री मेरठी के इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ काशिफुल हक़ाइक़ लसानुल अस्र ख़तीब अहले बैत मौलाना सैयद कल्ब अब्बास साहब क़िबला से गुज़ार हूँ कि आएँ और अपना नसरी नजरान अक़ीदत बारगाह सैयदुश शुहदा में पेश करें, और जो हज़रात पीछे उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लें, नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामहु ला दुन वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मैदान अर्ज़िह जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तहिय्यिल इत्तिहामिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतुल जारियतुस सारिया अला अदाइहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व अज़मतिहिम व करामतिहिम व नजाबतिहिम व शराफ़तिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामिन किराम और अज़ीमुश्शान इस जुलूस इस मरकज़ पर जमा हुए अफराद और हुसैनी मुहिब्बान जो मौला की विलायत जिनके रगों में दौड़ रही है, ज़ाहिर है कि एक मुकम्मल तकरीर और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू मदनी साहब कर गए हैं। खुदा उनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। बहुत अच्छी गुफ्तगू की और हक़ानियत की वो गुफ्तगू करके गए और उस तमाम इम्तिज़ाज को उन्होंने पेश किया जो तारीख़ इम्तिज़ाज और हक़ाइक़ पर मबनी कलाम और गुफ्तगू थी। अज़ान गिरामी, दौर बहुत तेज़ी से गुज़रता रहा।
بشریت ہر دور میں، انسانیت ہر دور میں اپنے آپ کے اندر یہ سوال پیدا کرتی رہی، سوچتی رہی کہ یہ کون سی ایسی کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو موقر، مبجل اور محترم کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں نے چاہا کہ چند کلمات گوش گزار کر دوں تاکہ آپ حضرات ماجور ہو جائیں اور ثواب جزیل کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ذکر اہل بیت کا ہو رہا تھا، اس عظیم الشان کا ذکر ہو رہا ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو محتاج ذکر نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اہل بیت محتاج ذکر نہیں ہیں، اہل بیت محتاج فضیلت نہیں ہیں، اہل بیت محتاج شرف نہیں ہیں، اہل بیت محتاج توقیر نہیں ہیں۔ اگر کوئی خطیب، ذاکر، متکلم، نوحہ خان، مرثیہ خان جب بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے تو اپنی زبان کو، اپنی لسان کو موقر اور معطر کر لیتا ہے، اس لیے کہ جو محتاج فضیلت ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ان کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، کائنات بشری میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو محدود کا جب ذکر ہوتا ہے تو بولنے والا ہمیشہ دیکھ کے بولتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ تھنکرز ہوں، چاہے انٹلیکچوئلز پیپل ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، کیونکہ جب محدود ذات کا ذکر ہوتا ہے تو تقریر یا متکلم یا بولنے والا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، ہمیشہ دیکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ لیکن سلام ہو ذوات اہل بیت پر کہ جن کی گفتگو 1400 سال سے جاری اور ساری ہے۔ کائنات بشری میں کسی ملک میں چلے جائیے، کسی علاقے میں جائیے، کسی منطقے میں جائیے، کسی شہر میں جائیے، کسی قریے میں جائیے، کسی دیہات میں جائیے، کسی مملکت میں جائیے، ہر مقام پر ذکر اہل بیت جاری اور ساری ہے۔ ذکر اہل بیت محتاج ذاکر نہیں ہے، محتاج خطیب نہیں ہے، محتاج متکلم نہیں ہے۔ جب دنیا کا کوئی بشر یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو موقر کر لے، اپنی زندگی کو باقی رکھے، اپنی زندگی میں تبجیل لے آئے، اپنی زندگی کو مبجل کر لے، اسے چاہیے کہ اپنا رشتہ اہل بیت سے جوڑ لے، اسے چاہیے کہ اپنا رشتہ اہل بیت سے جوڑ لے۔ عزیزان گرامی، بہت جلدی اور آپ کی زحمت تمام، ہم نے جب ماضی کی تاریخوں کو دیکھا، ہم نے حبش کی تاریخ کو دیکھا، تو ہم نے حبش کی ایک شہزادی کو دیکھا جو عسکر، لشکر، فوج، حکومت، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر، اپنی حکومت کو چھوڑ کر، دولت کو ترک کر کے، رخت سفر باندھ کے ایک مرتبہ اس منطقے کو، اس علاقے کو، حکومت کو چھوڑ کر شہزادی فاطمہ کی غلامی کر کے موقر ہو گئی۔ کون ہے؟ کہا وہ فضہ ہیں۔ اے فضہ، تیری عظمت کو سلام، تو نے در اہل بیت کی غلامی کر کے، تو نے در اہل بیت کی توجہ چاہوں گا، سلام کرو فضہ کو، جس نے حکومت کو، عسکر کو، لشکر کو، فوج کو، جاہ و حشم کو تر کر کے دنیا کی خواتین کو بتایا کہ عسکر، لشکر، فوج کی طاقت ایک طرف اور فضہ کا اقتدار ایک طرف۔ اللہ اکبر، شہزادی فضہ کا اختیار دیکھیے۔ جناب فضہ کے گھر پر جب مہمان رسول اللہ ہو گئے، آج تک یہ ہوتا یہ رہا کہ جب بھی، توجہ چاہوں گا، نبیوں کے لیے آسمان سے دسترخوان نعمت آتا رہا، لیکن فضہ کے ہاں جب نبی الانبیاء مہمان ہو گئے، کون ہیں؟ سرتاج انبیاء مہمان ہو گئے، تو ایک مرتبہ فضہ نے کیا کیا؟ جناب فضہ نے مصلی عبادت کو بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے دنیا مملکت کو یہ بتایا اور نماز پڑھ کے دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، اے خالق اکبر، نبی الانبیاء ہمارے گھر پر مہمان ہے۔ تو ابھی فضہ کی دعا باب استجابت تک نہ پہنچی تھی کہ دسترخوان نعمت آسمان سے چلا۔ اللہ اکبر۔ تو جب فضہ کا اقتدار یہ ہے، جس گھر کی کنیز کا اقتدار یہ ہے، اس گھر کی ملکہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سلام ہو ذوات اہل بیت پر۔ تو یہ محتاج فضیلت نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی خلقت کائنات میں پروردگار نے اس وقت کی جب کائنات کا ذرات کچھ نہیں تھا، یہ وجود، یہ شہود، یہ لباس انسانی کچھ نہیں تھا، نہ جبل، نہ جبال، نہ منطقہ، کچھ بھی نہیں تھا، اہل بیت کا وجود تھا۔ اور اہل بیت، توجہ چاہوں گا، پروردگار کی بارگاہ میں رہ کر جو ملک کو عبادت سکھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جو فرشتے کو سلیقہ سکھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جس کے جود کو دیکھ کر بشریت نے جود و سخا کو سیکھا اور فضیلتیں در اہل بیت پر آ کر اپنے قدوں کو بڑھاتی رہیں۔ یاد رکھو، کبھی اہل بیت کی مثال اس طرح سے نہ دیا کرو کہ اہل بیت کا علم سمندر کی طرح ہے، اس لیے کہ خالق نہج بلاغہ خود نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ینحدر السیل ولا یرقى الی الطیر۔ ارے ہم سے علوم کے سمندر پھوٹتے ہیں، علوم کے سمندر ہم سے نکلتے ہیں، علوم
کے دریا ہم سے نکلتے ہیں، ہماری مثال سمندروں سے نہ دینا، ہماری مثال دریاؤں سے نہ دینا۔ دریا کا علم، سمندر کا علم ہمارے علم کے سامنے مختصر ہے۔ اللہ اکبر، جو منبر رسول پر آ جائے تو اس سے بڑا کوئی متکلم نہ ہو، اگر سخاوت کی منزل پر آ جائے تو اس سے بڑا سخی نہ ہو، اگر علم کے میدان میں آ جائے تو اس سے بڑا عالم نہ ہو، اگر قوت کے میدان میں آ جائے تو در خیبر جو 600 من وزنی دروازہ تھا، انگشت کی پشت کی توجہ چاہوں گا، جو انگشت کی پشت سے در خیبر کے 600 من وزنی دروازے کو پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح اکھاڑ کر پھینک دے، اور جس کی غذا کا عالم یہ تھا کہ سوکھی ہوئی جو کی روٹی کو پانی میں بھگو کے خود بھی کھائے اور قمبر کو کھلائے، طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر خیبر میں جبرائیل کا نزول نہ ہوتا تو زمین کٹ جاتی، ایسا وار تھا۔ اللہ اکبر، تو ذکر ایسی ذات کا کرو کہ جس کا ذکر آدم کرے، ذکر ایسی ذات کا کرو کہ جس کا ذکر کر کے فخر محسوس ہو۔ یاد رکھو، رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اس اسٹیج سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو حسین کا نام اتحاد ہے، حسین کا لفظ خود اتحاد ہے، حسین اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ حسین اس شہزادے کو کہتے ہیں جس نے نفرتوں کو ختم کیا، جس نے کینہ اور بغض کو ختم کیا، جس نے حسد کو ختم کیا۔ اگر حسینی دنیا مملکت میں جیتے ہیں تو وہاں پر کینہ اور بغض اور حسد اور نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ حسین کہ جس کے خیمے اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، اور جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ حسین کرب و بلا کے میدان میں آ کر دنیا مملکت کو درس حریت سکھا گئے۔ یاد رکھو، بشریت کے پاس کوئی ایسا رہبر نہیں تھا، کوئی محرر کائنات نہیں تھا اگر کربلا کی تاریخ انسانیت کے سامنے نہ ہو۔ اور ہر دنیا فکر اپنے قلم کو توڑ کر حسین کی تاریخ سے درس حریت اور درس فکر توجہ چاہوں گا لیتی ہے دنیا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، اس لیے کہ حسین ایسے رہبر حریت کا نام ہے جو اگر رسول کے پشت پر آ جائے تو پھر وہاں سجدے کو، نبوت کو طول دینا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ہے کہ فضیلت کا تذکرہ ہو سکے، لیکن نظردارو، جب بھی مجلس حسین میں آیا کرو، حسین کے مزاج کو سلام کیا کرو، حسین کی بصالت کو سلام کرو، حسین کے تبجیل کو سلام کرو، حسین کی توقیر کو سلام کرو، حسین کے معیار قربانی کو سلام کرو۔ حسین ایک ایسا رہبر حریت ہے جس نے دنیا انسانی کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور پھر یہ عزاداری آج جس کے ذریعے سے آج دنیا میں حسینی باقی ہیں، ہم اسی عزاداری کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی ہوئی دہشت گرد کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب دور ماضی کے یزید جیسے دہشت گرد، توجہ چاہوں گا، اس دہشت گرد کی ہم دنیا مملکت میں نندا کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ دنیا مملکت ہم کو دکھائے حسینیوں کے علاوہ کون سے وہ افراد ہیں جو دہشت گردی کے خلاف بولتے ہیں۔ سلام حسین تیری عظمت کو، سلام حسین تیری عظمت کو، حسین تیری جلالت کو سلام، جس نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، جس نے یہ بتایا کہ یہودیت کا جو انداز تھا اسے معاویہ کا بیٹا یزید بنام اسلام پیش کر رہا ہے۔ حسین مقتل کی سرزمین پر آ کر قربانی پیش کر رہے ہیں، ان کے بخشد بے یقین را یقین، ان کے از خونش بروید لا الہ، وہ حسین کی جس کے رگ حیات سے کٹے ہوئے خون کے قطرے سے صدائے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہی تھی، ان کی بخشت بے یقین را یقین، وہ حسین جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا۔ اللہ اکبر، حسین کربلا کے میدان میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور ایسی قربانی پیش کی عزیزو کہ آج اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ حسین ہی کے ذریعے سے دنیا باقی ہے، اور اکثر لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حسین کے ذکر سے انسان اپنی زندگی کو اس بام کمال تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، خود سے سیکھیے، اور کربلا کے میدان میں حسین نے سب کچھ جو پروردگار نے عطا کیا تھا اسے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بچی
जिसका नाम सकीना है। हुसैन ने नमाज शब में जिसे मांगा था, अल्लाह अकबर, उस बच्ची को भी हुसैन करबला में साथ लेकर जाते हैं। 4 साला मजलूमा है, यतीमा है। अभी अक्सर आपने नौहा सुना, उस यतीमा का तज़किरा सुना, उस मजलूमा का तज़किरा सुना जिसका नाम सकीना बिनतुल हुसैन है। अल्लाह अकबर, रबाब की 4 साला ये बच्ची है। मैंने ख़ुद पढ़ा है, इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। अजीज़ो, करबला में हर शख्स ने कहा बहुत प्यास लगी है, अल अतश अल अतश अल अतश, सब ने कहा प्यास मारे डाल रही। लेकिन हुसैन को सबसे ज़्यादा प्यास लगती थी, लेकिन हुसैन ने किसी से नहीं कहा मैं बहुत प्यासा हूँ। अल्लाह अकबर, हुसैन करबला के मैदान में कुर्बानियाँ पेश करते रहे। सलाम हो हुसैन तेरे सजदे को, तूने ऐसा सजदा किया कि इंसानी मेयार को कायम करके ये बता दिया कि सजदा कहते किसे हैं। हुसैन ने जब सर को उठाया नहीं बल्कि सर काट के जालिम ले गया, और हुसैन बारगाह खुदाबंदी में सजदे शुक्र कर रहे थे। परवरदिगार तेरा शुक्र है, क्या तू राज़ी हो गया? खरजत सुकैनतो मिनल खैमा। अल्लाह अकबर, जब बाबा का कत्ल हो गया, 4 साला मजलूम बच्ची है जो अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी थी। अल्लाह अकबर, ये बच्ची ज़िंदान शाम में क़ैद कर दी गई। जब ज़िंदान शाम में मुसलसल ये बच्ची रोती रही। अजीज़ो, चांद जुमले और रहमत तमाम, एक मरतबा एक आलिम दीन के ख्वाब में ये शहज़ादी आईं। जनाब सकीना एक आलिम दीन के ख्वाब में आईं और आने के बाद कहा कि मेरी माँ ने आपको सलाम अर्ज़ किया है। कहा शहज़ादी हुक्म कीजिए। कहा आलिम दीन, तुम्हें पता है कई रोज़ से मेरी कब्र में पानी आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो आलिम दीन घबरा गए। अरे पानी अब तुझे कब्र सकीना में आना था। ये बच्ची कूफा और शाम के मंजिलों में अलतश कह के तड़पती रही और पानी लबे सकीना तक न पहुँचा। अजीज़ो, सकीना ने आलिम दीन से कहा मेरी कब्र में पानी आता है। अजीज़ो, घबरा गए आलिम दीन। कहा शहज़ादी हुक्म। कहा आलिम दीन, ऐसा करिए कि मेरी कब्र को खोद कर मेरे लाशे को आप निकाल कर थोड़े से फासले पर दफन कर दीजिए। आलिम दीन ने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा शहज़ादी, ये काम मुझसे नहीं होगा। फिर दूसरे दिन आलिम दीन के ख्वाब में शहज़ादी सकीना आई और आने के बाद कहा आलिम दीन, अरे मुसलसल मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी कब्र में पानी आता है, मेरी कब्र को खोद कर मुझे दूसरी जगह दफन कर दो। अजीज़ो, एक मरतबा आलिम दीन अपनी ख़वातीन को लेकर ज़िंदान शाम पहुँचे और पहुँचने के बाद कब्र सकीना को खोदा और खोदने के बाद जब कब्र सकीना खोद चुके आलिम दीन तो लाशे सकीना को उठाया। अजीज़ों, उठाने के बाद वो रजुलुद्दीन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कई रोज़ तक वो बेहोश रहे। जब होश में आए तो उनसे पूछा गया, अय आलिम दीन, आपने क्या देखा कि जिसकी वजह से आप तड़प कर बेहोश हो गए? एक मर्तबा तड़प कर सदा दी, अरे जो मैंने सुना था वही देखा। उसके रुखसार पर तमाचों के निशान थे, उसके गोशवारे छिने हुए थे, अरे लहू जारी था। अजीजों, यही वजह है कि जब खूली से मुख्तार सक़फ़ी ने पूछा, ऐ मुख्तार सक़फ़ी तुम यहाँ पर हो? और मुख्तार सक़फ़ी ने खूली से कहा, खूली तू करबला में मौजूद था, तू बहुत बड़ा जालिम है, तूने बहुत जुल्म किया, लेकिन कभी तू लर्जा? अरे उसने 3 मकाम बयान किया। कहा करबला में मैं मौजूद था लेकिन 3 मुकाम ऐसे आए कि मैं दहल गया, मैं लरज़ गया। एक मरतबा मुख्तार ने कहा वो मकाम कौन से है? अजीज़ों, तीनों मकाम नहीं बयान कर सकता, आखिरी मकाम सुनो। अजीज़ों, खूली कहता है मुख्तार इस मंजर को सुन न पाओगे, तुम मर जाओगे। खूली से मुख्तार ने कहा नहीं बयान कर। खूली कहता मुख्तार, अरे जब शाम गरीबा का वो वक्त आया और खैमों में आग लगी हुई थी, बीबियां अपने रब के सहारे कभी इस खैमे कभी उस खैमे में जाती थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खूली कहता है बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे की तरफ मुंतकिल हो रही थी। अजीजों, अब क्या हुआ? ये मंजर खूली बयान करने लगा जनाब मुख्तार सक़फ़ी से।
جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. خولی کہتا مختار ثقفی جب خیموں میں آگ لگ چکی ایک مرتبہ خیمے سے ساری بیویاں نکل کر ایک مقام پر جمع ہو کر آگے آگے جناب زینب تھی. جناب زینب نے ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے کہا عباس عباس میری چادر. مختار نے کہا خولی وہ منظر جلدی بیان کر. خولی کہتا مختار رائت السکینۃ باکیہ میں نے ایک 4 سالہ بچی کو روتے تڑپتے دیکھا. ارے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی بچی تیزی سے دوڑ رہی تھی میں اس بچی کے پیچھے بھاگا. خولی مختار سے کہتا ہے مختار میں بچی کو آواز دیتا رہا. بچی جب نہ رکی تو میرے ہاتھ میں ایک طویل نیزہ تھا. میں نے اس نیزے سے بچی کے پشت پر مارا. ارے نیزے کی وجہ سے بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی اور میں اس کے گوشوارے جب اتارنے لگا ایک مرتبہ گوشوارے نہ اترے میں نے اسے چھین کر بچی کو جیسے ہی میں آگے بڑھا بے ہوشی سے ہوش کے عالم میں آ کر عباس کی بھتیجی نے صدا دی اے خولی میری چادر اے خولی میرے گوشوارے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ذیشان عابدی سلماؤں سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آ کر نوحہ خانی اور سینہ زنی کرے. نوحہ پیش کریں گے ذیشان عابدی اور اس کے بعد ہماری میزبان انجمن عباسیہ رانی منڈی الہ آباد کے ارکان سے گزارش ہے کہ نوحہ خانی اور سینہ آپ لوگ انجمن عباسیہ سے گزارش ہے دھیرے دھیرے اسٹیج کی جانب بڑھیں. ذیشان عابدی صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر آ جائیں اور نوحہ خانی کا آغاز کریں. انتظامیہ سے گزارش ہے انجمن عباسیہ کو تھوڑا دھیرے دھیرے اسٹیج کی جانب لے کر آئے. ہمارا نوحہ خان سیفی صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہو تو تمام کی آواز کے سائے میں بال جوجنا جس کی آرائش کرنے کے لیے بامدے سے ممدوح ایرانی صاحب تشریف لائے وہ برآمد ہوگا اور اس کے ساتھ سب علم برآمد ہوں گے. تو علم اٹھانے کے لیے اپنے والدیوں کو دیں گے ابھی سے مستعد رہیں. وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں سب لڑکے تیار رہے علم اٹھانے کے لیے. ٹھیک 4 بجے برآمد ہوگا. 12:36 ہو چکے ہیں. ابھی انجمن ذوالفقاریہ ہریدوار کلور سلیم پور اور اناؤ کے انجمن جو تقریباً 11 سال کے بعد آ رہی ہے یہ سب باقی ہے. سیفی صاحب اپنے بھوت پہ بالکل مستعد رہتے ہیں. ہاں بتا آگے لوگ عباسیہ کے فوراً بعد بامبے سے آئی ہوئی انجمن حسینی غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا. غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا. غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا. غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا. قوم کا میری بچہ بچہ کہتا ہے کہتا ہی رہے گا. غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا. دین خدا کی شان ہے اس میں دین خدا کی شان ہے اس میں آل نبی کی جان ہے اس میں آل نبی کی جان ہے اس میں غور کرو قرآن ہے اس میں سر یہ ہمارا سامنے اس کے جھک
جھکتا ہے جھکتا ہی رہے گا، غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا، غازی علمبردار کا پرچم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا۔ اب میں آپ سامنے اس کلام کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی ہمارے پردیس میں جو گزری ہے کیسے بتائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی۔ پردیس میں جو گزری ہے کیسے بتائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی۔ اہل وطن جو پوچھیں گے سرور کہاں گئے، قاسم کہاں گئے، علی اکبر کہاں گئے، وہ ہنستے کھیلتے ہوئے اصغر کہاں گئے، خاموش رہ کے خون کے آنسو بہائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی، ہو کر رہا جو زینب دلگیر جائے گی۔ کیسے کہے گی بھائی کا سوکھا گلا کٹا، کیسے کہے گی تشنا لبی کا جو حال تھا، کیسے کہے گی تیروں پہ تھا جسم شاہ کا، کس دل سے
सकीना गई कहाँ, कैसे उसे बताएगी जिंदा की सतियाँ, कैसे कहेगी वो तो सिधारी सुए जेना, मर जाएगी सकीना की जब याद आएगी। हो कर रहा जो ज़ैनब दिलगीर जाएगी, हो कर रहा जो ज़ैनब दिलगीर जाएगी। खामोश क्यों है कुछ तो खुदारा बताइए, मेरी फूफी न बैठ के आंसू बहाइए, असगर की मुझको चांद सी सूरत दिखाइए, होठों पे दास्ताने अलम कैसे लाएगी। हो कर रहा जो ज़ैनब दिलगीर जाएगी, हो कर रहा जो ज़ैनब दिलगीर जाएगी। करबो बला में कैसी कयामत गुजर गई, एक हश्र था जिधर भी मुआज़्ज़म नजर गई, एक जुल्म की नदी थी चढ़ी और उतर गई, बारे गमे हयात वो कैसे उठाएगी। हो कर रहा जो ज़ैनब दिलगीर जाएगी, हो कर रहा जो ज़ैनब दिलगीर जाएगी। रेहा जो ज़ैनब हमारे देश के पीछे बहुत सही है चाय की तकरीर और आगे बच्चों ने काफी का इस्तेमाल किया है। अंजुमन के जो दस्ते हैं वो वहाँ से गुजरे तो काफी जरूर नोश फरमाएं।
जुलूस के लाइव टेलीकास्ट महफिल काम पर लाइव टेलीकास्ट हो रही जो इस वक्त एक फुर्सत ममालिक में सुनी और देखी जा रही है। उनसे बराबर सामीन किराम हमारे हौसला अफजाई करेंगे। इसके बाद अपना नंबर जी जी नहीं बाबा ये और वासिया के फौरन बाद जेल रोड बम्बई से आई हुई अंजुमन शहीदाने करबला के मेंबरान हुसैनी मातम के लिए यहाँ जमा हो गए। उसके फौरन बाद कलेवन सलीमपुर, उसके बाद हरिद्वार के मुमन जुल्फ़िकार हैदरी, उसके बाद 11 साल के बाद आने वाली अलाय हुसैन उन्नाव आपके खिदमत में आपको बेहतरीन कलाम से सरफराज फरमाएगी। 4 बजे इंशाअल्लाह तमाम के लिए 9 अफराद यहाँ तशरीफ लाए हैं बॉम्बे से। उसकी सब एक नई चीज होगी आप देखेंगे। और उसके बाद 5 योजना की बरामदगी और उसके बाद तबरुकात की बरामदगी। उससे पहले डॉक्टर हसन इंतजार खान साहब की तकरीर। मैं डॉक्टर हसन इंतजार खान से मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पे आ जाए ताकि मेरे दिल की धड़कन उनके इंतजार में बंद ना हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, अपने घर पे तशरीफ फरमाए, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। 3 घंटे भाई उनके अंजुमन अब्बासिया मरहूम बच्चन साहब के साहबजादे मोहतरम फैज़ जाफरी की क़यादत में धीरे धीरे स्टेज की जानिब बढ़ रही है। अंजुमन अब्बासिया हमारी मेज़बान अंजुमन अब्बासिया धीरे धीरे स्टेज की जानिब बढ़ रही है। इसके बाद वही बहुत तैयारी से आप आए, वाह वाह वाह। हमें तीन अंजुमन इलाहाबाद की मशहूर और मारूफ अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी बारगाह सैयदुल शुहदा में नावो मातम का नजराना पेश करने को स्टेज की जानिब पेश करने करती हूँ। लेकिन वक्त बहुत कम है। अजहर पास आप ख्याल रखिएगा प्लीज है। 12:52 हो चुके हैं, अभी 5 बजे बनाए बाकी जो सब अपनी जगह पे सामने आँखों के और सामने आँखों के बहता हुआ पानी है। क्या सजी हुई है जीवन में माशाअल्लाह। ये किसका अलम निकला? ये किसका अलम? ये किसका अलम निकला? ये किसका अलम निकला? ये किसकी निशानी? ये किसकी निशानी है?
سماعت فرمائیں گے حضرات. الوداع. سماعت فرمائیں گے حضرات. آج اکبر کی میت پہ میں رو چکی ہاتھ افسوس عباس سے دھو چکی کس کو کہوں سب کو میں کھو چکی بھائی اب ظلم کی انتہا ہو چکی الوداع مالک مشرق الوداع. ایک بند پہ خاص توجہ چاہوں گا.